ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کہتے ہیں متن، تو جو نام ہوتے ہیں ان کو سند کہتے ہیں، اور حضور کا جو کلام ہوتا ہے اسے متن کہتے ہیں۔ اسناد کی دنیا میں ایک سند ایسی بھی ہے، یہ جو نام ہے نا، نام ایسی بھی سند ہے کہ اگر اس سند کو پڑھ کر، ان ناموں کو پڑھ کر کوئی کسی پاگل پر تب کر دے تو اللہ محدثین کے ناموں کے صدقے سے اس کے پاگل پر کو دور فرما دے گا۔ امام ابن ماجہ اس سند کو ابن ماجہ میں لکھتے ہیں، وہ سند یہ ہے: علی بن موسیٰ روایت کرتے ہیں امام موسیٰ قاسم سے، موسیٰ قاسم روایت کرتے ہیں امام جعفر الصادق سے، امام جعفر الصادق روایت کرتے ہیں امام باقر سے، امام باقر روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، امام زین العابدین روایت کرتے ہیں امام حسین سے، امام حسین روایت کرتے ہیں حضرت علی سے، حضرت علی روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے۔ عزیزان محترم، امام ابن ماجہ فرماتے ہیں یہ وہ سند ہے، یہ وہ نام ہے، اگر باعمل محدث ان ناموں کو پڑھ کر کسی پاگل پر تم کر دے تو اللہ ان ناموں کے صدقے سے اس کے پاگل پر کو دور فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی ظفر نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ان ناموں میں حضرت علی کے علاوہ سب حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں۔ ارے جس کے اولاد کے ناموں کی شان کا یہ عالم ہو، یہ ان کو پڑھ کر پاگل پر دم کر دیا جائے تو اللہ پاگل کے پاگل پر کو دور فرما دے۔ ارے جس کی اولاد کے ناموں کی شان کا یہ عالم ہے تو بتاؤ اس کے بابا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، حدیث سنی، حدیث کی سند سنی۔ اب اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور ہم تک پہنچایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی جنگ خیبر کے وقت، اور جب ایمان لائے اس کے بعد سے بالکل سب کچھ اپنا چھوڑ دیا، اور اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بس سب سرکار کے ساتھ، اور سرکار کی حدیثوں کو سنتے رہے، اور سننے کے بعد حدیثوں کو جمع کرتے رہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیثیں حضور سے سن کر امت اسلامیہ تک پہنچائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حدیثیں حضور سے سن کر ہم کو پہنچائیں۔ ان کا نام شروع میں عبد شمس تھا، اس کے بعد سرکار نے محبت سے ایک بار انہیں ابو ہریرہ کہہ دیا، اس کے بعد لوگ ان کا نام عبد شمس چینج ہو کے عبد الرحمن ہو گیا، وہ نام بھی بھول گئے لوگ، بس سب کی زبان پہ ابو ہریرہ چڑھا جائے، کیونکہ یہ نام میرے سرکار نے کہہ دیا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کو بھی یہی پسند آ گیا۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان لے آئے، مگر ان کی والدہ تھیں جو کہ ایمان نہیں لائی تھی، اور یہ کافی کہتے تھے، اور کہتے تھے امی جان ایمان لے آؤ، امی جان ایمان لے آئیے، امی جان آپ اسلام میں داخل ہو جائیے۔ عزیزان محترم، مگر حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ایمان نہ لے کر آئیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئی۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب انہوں نے اس طریقے سے کہا تو حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے کچھ الٹا سیدھا یا کچھ نازیبا کلمات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہہ سکے۔ اب ماں تھی اس لیے کچھ کہہ نہ سکے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ ہی روایت
کرتے ہیں سرکار سے جاء رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ من هو احق بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك رواه البخاری فی صحیحہ ورواه مسلم فی صحیحہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے حسن سلوک کا اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تمہاری والدہ۔ اس نے پھر کہا پھر کون؟ کہا تمہاری والدہ۔ کہا پھر کون؟ کہا تمہاری والدہ۔ کہا پھر کون؟ کہا تمہاری والدہ۔ 3 مرتبہ سرکار نے والدہ کا فرمایا اور چوتھی مرتبہ میں سرکار نے فرمایا تمہارے والد۔ حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی رفتیں کیا ہیں، ماں کی قسمتیں کیا ہیں، اور حضرت انس کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے کہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا اللہ تبارک و تعالی ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری والدہ کو میں بہت سمجھاتا ہوں، میں اپنی والدہ کو دین کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف بلاتا ہوں، مگر یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ میری بات پر لبیک نہیں کہتی ہیں اور اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہی ہیں۔ میں نے سب طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر دی، ہر طریقے سے ان کو بتانے کی کوشش کر دی، مگر یا رسول اللہ وہ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں، میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دے، میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو ہریرہ کو روتے ہوئے دیکھا اور ابو ہریرہ کا یہ حال دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہم اہد ام ابا ہریرہ، اے رب قدیر، اے پروردگار عالم، ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت عطا فرما دے، ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف پہنچے۔ جیسے ہی گھر پر پہنچے تو دیکھا گھر کا دروازہ لگا ہوا ہے، آپ نے کنڈی کو بجایا، آپ نے دستک دی، اندر سے آواز آئی ابو ہریرہ رکو ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا کہ امی جان غسل کر رہی ہوں، نہا رہی ہوں اور گھر سے پانی باہر نکل رہا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی دروازہ کھلا اور دروازہ کھلنے کے بعد میں نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اور میری ماں نے میرے چہرے کو دیکھا۔ عزیزان محترم، ابو ہریرہ کہتے ہیں میری ماں کی زبان سے جو پہلے الفاظ نکلے، کلمات نکلے، وہ یہ تھے کہ ابو ہریرہ سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیزان محترم، ابو ہریرہ سے ابو ہریرہ کی ماں نے کہا اے ابو ہریرہ تم یہ کہتے تھے نا دین میں آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے ابو ہریرہ سنو، آج میں تمہارے دین میں داخل ہو گئی ہوں، آج میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ عزیزان محترم، اب ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ابو ہریرہ نے کہا امی رک جاؤ، امی رک جاؤ، اور ابو ہریرہ وہاں سے چلے۔ اماں نے کہا بیٹا بیٹھو تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، تم جس کلمے کو کہتے تھے نا آج میں نے وہی کلمہ پڑھ لیا ہے، آج میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں۔ عزیزان محترم، اب ابو ہریرہ نے کہا امی جان رکو تو صحیح۔ ابو ہریرہ چلنے لگے، ماں نے کہا بیٹھو تو صحیح، بات تو کرو، اسلام کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح۔ عزیزان محترم، ابو ہریرہ نے کہا امی جان ذرا رکو تو صحیح، پہلے اس نبی کا شکریہ ادا کر کے آنے دو جس کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے، جس کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں ایمان کی سعادت ملی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے سرکار نے جیسے ہی ابو ہریرہ کو دیکھا میرے سرکار مسکرا دیے، یوں مسکرائے جان سکلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سکلیوں میں پڑ گئی، اور یوں لب کشا دیے کہ گلستان بنا دیے، یوں لب کشا دیے کہ گلستان بنا دیے، اور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ارشاد
فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ، اس تبسم کی عادت پہ، مصطفیٰ جان رحمت ہے، شمع بزم ہدایت ہے۔ عزیزان محترم، ابو ہریرہ نے کہا یا حضرت ابو ہریرہ کو میرے سرکار نے دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور میری ماں کو ہدایت عطا فرما دی ہے، میری ماں کو ہدایت عطا فرما دی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اجابت نے چھپ کر گلے سے لگایا، اجابت نے چھپ کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی جب صدائے محمد سگے عزتو اے دعائے محمد کہ اے عرش حق زیرے پائے محمد، جی لگا کر۔ عزیزان محترم، یہ تو ابو ہریرہ کی بات تھی۔ آؤ جی محبت میں آج یہاں آئے ہو، غوث پاک کی والدہ کا بات سنیں، غوث پاک کی والدہ کی بھی شان کو سنیں۔ غوث اعظم جب پیدا ہوئے آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی، 60 سال، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بڑھاپے میں جب اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کو اس سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ غوث پاک کی والدہ کی عمر 60 سال، غوث پاک پیدا ہوئے اور جب غوث پاک کی عمر 18 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ کی عمر 78 سال ہو گئی۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے، اس عمر میں ضعیف ماں باپ کو نوجوان اولاد کی قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے، قدم قدم پر۔ غوث اعظم نے اپنی والدہ سے کہا امی جان، جیلان اور اس کے اطراف میں جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے وہ سب میں نے حاصل کر لی ہے، اگر آپ کا ارشاد ہو اور آپ کی اجازت ہو تو امی جان میں بغداد پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، بغداد جانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وصال ہو چکا ہے۔ غوث اعظم کی عمر 18 سال، ایک ضعیفہ خاتون قدم قدم پر ضرورت کو پورا کرنے والے غوث پاک، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا بیٹا اگر پڑھنے جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، جاؤ بیٹا پڑھنے کے لیے جاؤ۔ آنکھوں میں آنسو، ایک وجہ تو یہ تھی کہ بیٹا جا رہا ہے، نوجوان بیٹا جا رہا ہے اور غوث اعظم جیسا بیٹا جا رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت بغداد جو شہر تھا بڑا مہنگا شہر تھا، بڑا مہنگا شہر، اتنے وسائل نہیں تھے، ظاہری اسباب اتنے نہیں تھے، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا بیٹا اگر پڑھنے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، بیٹا خوب محنت سے پڑھنا، خوب دل لگا کر پڑھنا، اور بیٹا دین کا خوب کام کرنا، قرآن کی تعلیمات کو خوب عام کرنا، اسلام کی تعلیمات کو خوب عام کرنا، دین کی خوب خدمت کرنا، اور بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ غوث پاک کو آپ کی والدہ نے 40 دینار دے دیا، آپ چلے۔ پھر وہ ڈاکوؤں والا واقعہ وہ آپ نے سنا ہے، معلوم ہے۔ غوث پاک جب بغداد پہنچے تو اتفاق کہیے کہ کسی مدرسے میں
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جگہ نہ مل سکی سارے مدارس کل. دوستو اب صرف زمین کا بچھونا تھا اور سر پر آسمان کا شامیانہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور چند دنوں کے بعد وہ 40 جو دینار تھے وہ بھی ختم ہو گئے. غوث اعظم اتنی محنت کیے اتنی محنت کیے اتنی محنت کیے کہ آپ خود فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ، پتے کھا کھا کر میں نے اپنی زندگی کے دن گزارے. لیکن جب بھی میں تھوڑا سا مایوس ہوتا تو فوراً ماں کے کلمات ذہن میں آ جاتے کہ بیٹا خوب دل لگا کر پڑھنا، بیٹا میری فکر نہ کرنا، خوب محنت سے پڑھنا. غوث پاک پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. آپ فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا پڑھا کہ میں قطب بن گیا. اور میں نے اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا کہ ایک بار کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، اور اس کے بعد میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے کفن دفن وہ ساری چیزوں کا انتظام بھی ہو گیا. اور جب مجھے نہلانے کے لیے پانی ڈالا گیا اچانک مجھے ہوش آیا. میں اٹھ کر بیٹھا تو لوگ بالکل اچنبے میں پڑ گئے اور کہا تم زندہ ہو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے کئی دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، اس وجہ سے میرے اوپر غشی طاری ہو گئی اور آج میرا یہ حال ہوا کہ تم لوگ مجھے مردہ سمجھنے لگے. عزیزان محترم غوث اعظم ایسے ہی غوث اعظم نہ بنے. غوث اعظم نے بڑے مجاہدے کیے، غوث اعظم نے بڑی محنتیں کی، غوث اعظم نے بڑی مشقتوں کا سامنا کیا. عزیزان محترم کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. غوث اعظم نے دیکھا کہ ایک شخص چہرے مہرے کے اعتبار سے لباس کے اعتبار سے جیلان کا معلوم ہو رہا تھا. اور جیسے وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، قلائد الجواہر کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ نوجوان تم بھی آؤ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ. غوث پاک فرماتے میں نے پہلے اسے منع کیا، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں بھی اس کے ساتھ کھانے لگا. اور اس کے بعد اب اس شخص نے مجھ سے کہا، غوث پاک سمجھ گئے اس کے انداز تکلم سے، اس کی چیزوں سے کہ یہ جیلان کا ہے، یہ میرے وطن کا ہے. غوث پاک نے کچھ نہ کہا، بس اس کی سنتے رہے کھاتے رہے. مگر اس مسافر نے کہا کہ نوجوان یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں یہ کھانا میرے پیسوں کا نہیں ہے، یہ کھانا میرے پیسوں کا نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ غوث پاک کا ہاتھ رک گیا. غوث پاک کا ہاتھ رک گیا کیونکہ یہ غوث پاک کون تھے؟ آپ کے والد کا آپ نے واقعہ سنا کہ ایک سیب کھایا 12 سال تک اس بات کی رکھوالی کی. اور حضرت عبداللہ صومعی نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو ایسی 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 آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی ہے، کان سے سن نہیں سکتی ہے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی ہے، پیر سے چل نہیں سکتی ہے، ایسی بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. تو آپ غوث پاک کے والد حضرت سید موسیٰ ابو سالم جنگی دوست علیہ رحمہ راضی ہو گئے، آپ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد جب شب زفاف پر نکاح کے بعد پہنچے تو دیکھا ایک خوبصورت دلہن ہے، واپس نکل آئے. حضرت عبداللہ صومعی سے پوچھا وہاں تو آپ کی بیٹی نہیں، وہ تو بڑی خوبصورت کوئی بہت اچھی دلہن وہاں پر ہے. کہا کہ وہ میری بیٹی ہے. کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، وہ سارے اوصاف گنائے تھے، اس کا کیا؟ کہا میں نے جو کہا تھا نا کہ آنکھ سے اندھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی شریعت کے خلاف دیکھا نہیں. میں نے کہا تھا زبان سے گونگی ہے، مطلب یہ تھا کہ اس نے شریعت کے خلاف کبھی بولا نہیں. پیر سے جو کہا تھا کہ لولی ہے، لنگڑی ہے،
اس نے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھایا۔ عزیزان محترم، پھر عبداللہ سومئی نے کہا کہ مجھے اپنی ایسی بیٹی کے لیے نکاح کی ضرورت تھی اور ایک رشتے کی تلاش تھی، تو میں کسی نیک پاک سیرت نوجوان کی تلاش میں تھا، تو وہ تمہاری اس ضرورت کو میری تم نے پورا کیا۔ عزیزان محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے باپ کے تقوی کا یہ عالم ہو، ایک سیب کھایا ہو، 12 سال تک رفالی کی ہو، اور جس کے ماں کے تقوی کا عالم یہ ہو، کبھی شریعت کے خلاف دیکھا نہیں، کبھی شریعت کے خلاف سوچا نہیں، کبھی شریعت کے خلاف ہاتھ نہ اٹھایا، پیر نہ اٹھایا۔ عزیزان محترم، جب ایسے باپ اور ایسے ماں ملتے ہیں، جب دونوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو وہ اولاد کوئی اور نہیں بلکہ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ عزیزان محترم، یہ شان تھی غوث پاک کی۔ آج اور بات ایزی ہو گئی، ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ماں باپ کا اثر بچے میں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بچہ جو ہے سنتا نہیں ہے، کہنا نہیں مانتا ہے۔ دوستو، اگر بچے کی پرورش حلال پیسے سے کریں گے تو وہ فرما برداری کرے گا، وہ کہنا نہیں مانے گا۔ اگر پیٹرول گاڑی کے اندر ڈیزل ڈال دیں گے یا ڈیزل گاڑی کے اندر پیٹرول ڈال دیں گے تو گاڑی خراب ہو جائے گی، انجن کام نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر بچوں کی پرورش حرام کے لقمے سے ہوگی، یاد رکھنا بچے گنڈے بنے گے، یاد رکھنا بچے نافرمان نکلیں گے۔ عزیزان محترم، ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقمہ رک گیا۔ آپ کہا کہ یہ تمہارا پیسے کا کھانا نہیں ہے تو پھر یہ کس کے پیسے کا ہے؟ تو اس مسافر نے کہا کہ نوجوان، جب میں بغداد سے جب میں جیلان سے چلا تھا تو جیلان میں ایک ضعیفہ خاتون اور اس کا بیٹا بغداد میں پڑھنے کے لیے آیا۔ جب اس کو خبر ہوئی کہ میں بغداد جا رہا ہوں تو وہ خاتون آئی اور اس نے کچھ پیسے مجھے دیے اور کہا کہ بغداد جا رہے ہو، یہ امانت لے جاؤ، میرے بیٹے کو دے دو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں رہتا ہے، پتہ کیا ہے، یہ امانت کیسے پہنچاؤں گا؟ تو والدہ نے کہا، ضعیفہ خاتون نے کہا کہ اس کا پتہ تو میرے پاس نہیں ہے، مگر میرا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہے، وہ کسی مدرسے میں ہوگا، جہاں ملے یہ پیسے اسے دے دینا۔ پھر اس کی بات سننے کے بعد غوث پاک کو پتہ چل گیا کہ یہ جس ضعیفہ کی بات کر رہا ہے وہ میری والدہ کی بات کر رہا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ اس ضعیفہ کی کیا حال ہے؟ کہا سب لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا نوجوان بیٹا کہاں ہے، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو تاکہ وہ تمہارا بڑھاپے میں سہارا بنے گا۔ مگر وہ ضعیفہ خاتون سب سے یہی کہتی ہے، سب اس کی ہمتوں کو داد دیتے ہیں کہ اس بڑھاپے میں اس نے ایسا قدم اٹھایا کہ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ کہا کہ وہ ضعیفہ خاتون کیا کہتی ہے؟ کہا کہ وہ سب سے یہی کہتی ہے کہ دیکھنا ایک دن میرا بیٹا اتنا بڑا عالم بنے گا، اتنا بڑا عالم بنے گا۔ اب والدہ لینا صرف بغداد اور عراق تک کوئی جانتی تھی، کہتی ہے کہ ایک دن اتنا بڑا عالم بنے گا، اتنا بڑا عالم بنے گا کہ پورے عراق میں میری بیٹی کی شان کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آئیں گے، پورے عراق میں میرے بیٹے کی شان کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر قدرت یہ کہہ رہی تھی، اے فاطمہ ام الخیر، صرف عراق نہیں بلکہ
जामा मस्जिद में रखेगा और जब तीसरा कदम उठाएगा ये कहेगा कदमी हासिदी अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये जो कदम है तमाम वलियों की गर्दनों पर है। कदम गर्दने औलिया पे है तेरा, कदम गर्दने औलिया पे है तेरा। तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म फातिमा उम्मुल खैर, रब तेरे बेटे को ये शान अता फरमाएगा, वो शान अता फरमाएगा कि ये सूरज पहले तेरे बेटे की बारगाह में हाजिरी देगा, उसके बाद इसे तुलू होने की इजाजत मिलेगी। ये चांद पहले तेरे बेटी की चौखट पे हाजिरी देगा, उसके बाद इसे तुलू होने की इजाजत मिलेगी। ए फातिमा उम्मुल खैर, ये महीने, ये साल, ये हफ्ते पहले तेरे बेटे की बारगाह में इजाजत लेंगे, उसके बाद शुरू होने की इजाजत मिलेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, और फिर गौसे आज़म को रब ने वो मकाम अता फरमाया, वो शान अता फरमाई। रब फरमाता है कसमें दे देकर कि अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है कुछ खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है कुछ पी ले। जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे देकर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह चांद वाला प्यारा। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे आज़म से उस शख्स ने कहा, बस वो ज़ईफ़ा खातून यही कहती है कि एक दिन मेरा बेटा खूब दीन का काम करेगा और अपने इलाके का नाम रोशन करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया, ऐ मुसाफिर, जिस नौजवान को तुम कहा कि फिर क्या हुआ, वो नौजवान मिला नहीं, कहा कि पता नहीं था ना, तो इसलिए सब जगह ढूंढा, वो नौजवान ना मिला। गौसे आज़म फरमाते हैं, हे मुसाफिर, जिस नौजवान को तुम जगह जगह ढूंढते रहे, वो नौजवान मैं ही अब्दुल कादिर जिलानी हूँ जो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस शख्स ने कहा कि ये पैसे आप ही के पैसे हैं, मैं वहाँ से चला था, मेरे पैसे भी ख़त्म हो गए, और फिर ये जो खाना मैंने लिया है ये भी आप ही के पैसों से लिया है। बस समझ लीजिए, पहले आप मेरे मेहमान थे, अब मैं आपका मेहमान हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, ये शान गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने माँ की बात को ऐसा पूरा किया कि फिर बगदाद से लौटे नहीं, बल्कि जिंदगी भर दीन की खिदमत में लगे रहे। 32 साल के आसपास गौसे पाक ने तालीम हासिल की, और उसके बाद जो 90 या बारिवायत इख्तिलाफ 91 साल की जो आपकी उम्र हुई, सारी जिंदगी आप दीन की खिदमत करते रहे, लोगों को दर्स देते रहे, पढ़ाते रहे, और लोगों को दीन की बातें सिखाते रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात जो है थोड़ी सी आगे निकल गई, और जो है वो जो हदीस का हम हदीस पढ़ी थी, अब जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया है, और इंशाअल्लाह ताला वो जो हदीस हमने पढ़ी थी इंशाअल्लाह ताला उस हदीस को फिर कभी बयान करेंगे, उसका तर्जमा। और अल्लाह तबारक व तआला ये जो पूरी तकरीर हमने की, इसका खुलासा यही है कि खूब इल्म हासिल करें। गौसे पाक का यही पैगाम, पूरी ज़िंदगी गौसे पाक ने अपनी अमली ज़िंदगी से जो पैगाम दिया वो यही पैगाम था कि लोगों इल्म हासिल करते रहो, इल्म हासिल करते रहो, इल्म हासिल करते रहो, और कभी भी नाजायज चीज को अपने पेट में ना जाने दो, कभी भी नाजायज चीज को अपने पेट में ना जाने दो, और
دوسروں کا بھی خیال رکھو. پھر غوث پاک کو جو پیسے مل گئے, پردیش میں کیا ہوتا ہے, آدمی ایک ایک پیسے کا بڑا خیال رکھتا ہے اور اسے بڑے حساب سے خرچ کرتا ہے. عزیزان محترم, غوث پاک نے وہ سارے پیسے لیے اور اس کے بعد آپ جنگل میں نکل گئے, اور وہ جو آپ کے ساتھی وہاں پر تھے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا, غوث پاک نے وہ پیسے ان میں تقسیم فرما دیے اور کہا میں نے کھا لیا ہے, لہٰذا تم بھی اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاؤ. غوث پاک نے وہ پیسے ان میں تقسیم فرما دیے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ اگر اللہ تعالی ہمارے حال کو اچھا کر دے تو جو لوگ محتاج ہیں یا ضرورت مند ہیں, غوث پاک کی تعلیم یہی ہے کہ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جائے, ان کا بھی خیال رکھا جائے. اور آخری بات آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا, اور انشاءاللہ تعالی اس بات کو سننے کے بعد جو قادری ہیں, کسی کا سینہ 56 انچ کا ہو یا نہ ہو, مگر انشاءاللہ قادریوں کا سینہ 56 انچ کا ہو جائے گا. عزیزان محترم, آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں, پوری تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ کو کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور ملے گا. صوفیہ کا علماء سے ملے گا, علماء کا علماء کے درمیان ملے گا, فقہاء کا محدثین سے ملے گا, محدثین کا مفسرین سے ملے گا. کہیں نہ کہیں اختلاف ملے اختلاف ملے گا. صوفیہ کی علماء سے نہیں بنتی, علماء کی آپس میں نہیں بنتی, کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتے ہیں. ارے میں چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہا, لوگوں نے امام اعظم کو نہیں چھوڑا, امام اعظم پر تنقیدیں کی گئی, امام اعظم کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا. اور یہ لوگ جانتے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر امام اعظم کے مسلک کو, مذہب کو بڑا ہلکا کر کے ثابت کیا جاتا ہے. کہیں تو بس یہ کہہ دیا جاتا ہے قال اصحاب الرائے, کہیں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے قال بعض الناس, کہیں کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی نہیں بنتی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے کا اختلاف ہوتا ہے. مگر اس دنیا میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی وہ شان ہے کہ صوفیہ سے پوچھو, اے صوفیہ تم بتاؤ تمہارا نظریہ غوث پاک کے حوالے سے کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں غوث پاک ہمارے. علماء سے پوچھو, علماء تم بتاؤ تمہارا کیا نظریہ, علماء کہتے ہیں ہمارا امام. محدثین سے پوچھو تمہارا کیا نظریہ, وہ کہیں ہمارا امام. عزیزان محترم, فقہاء سے پوچھو وہ کہیں ہمارا امام. عزیزان محترم, میں نے اپنی زندگی کے مختصر سے مطالعے میں کبھی بھی نہ دیکھا کہ آج تک کوئی مائیکل حال ایسا پیدا ہوا ہو کہ جس نے غوث اعظم پر تنقید کرنے کی جرأت کی ہو, جس نے غوث اعظم پر تنقید کرنے کا سوچا ہو. جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ قادری کر, قادری رکھ, قادری جو میں اٹھا, قدر اپنے قادری قدرت نما کے واسطے. السلام علیکم. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں.